الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا أيها الذين آمنوا اے ایمان کے دعوے دارو توبوا إلى الله توبة نصوحا اللہ کی طرف صاف ستھری توبہ کرو عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم شاید تمہارا رب تمہاری غلطیاں معاف کر دے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه جس دن اللہ نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں ہونے دے گا نورہم یسعی بین ایدیہم ان کی روشنی ان کے آگے آگے وبایمانہم اور ان کی دائیں طرف چل رہی ہوگی یقولون وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا اے ہمارا پروردگار ہماری روشنی پوری کر دیجیے واغفر لنا اور ہمیں معاف کر دیجیے انک علی کل شیء قدیر تحقیق تو ہر چیز پہ قابو رکھنے والا یا ایھا النبی اے میرا نبی جاہد الکفار والمنافقین کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے واغلظ علیہم اور ان پہ سختی کیجیے مأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المصیر یہ لوٹ کر جانے کی بڑی بری جگہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پچھلی صورتوں میں بیویوں اولادوں مالوں کے تذکرے اور ان سے بچنے کے طریقے بیان ہو رہے ہیں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ گھر کی سلامتی اور بال بچہ اور اولاد ان کی خیر خواہی چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے کی آگ سے بچانے کی
فکر میں رہا کرو اور محنت میں رہا کرو. قو انفسکم واہلیکم نارا. اگر اس دن کہیں آگ کی طرف جانے کا کسی کا فیصلہ ہو گیا تو اس کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوگی. پھر وہاں نرمی یہاں ہی ہونی ہے جو ہونی ہے، ادھر کوئی نرمی نہیں. ادھر تو سختی سختی، جو فرشتے اوپر پہرے دار ہوں گے وہ بھی بڑے سخت دل، سخت زبان. رونے دھونے کی کسی کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. ایک ہی چیز ان کے دل دماغ پہ غالب کہ رب کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے اور ہمارا ہر سانس اور ہر قول و عمل اللہ کے حکم کی فرما برداری ہونا چاہیے. یہ کل کے سبق میں تلقین کی گئی. آج کے سبق میں کل کے سبق کی تعمیل ہے، تکمیل ہے. اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو رب کی ناراضگی سے بچاتے رہا کرو. جہنم کی آگ سے، یہ رب کی ناراضگی کی وہاں ایک علامت ہے، اس سے بچاتے رہا کرو. لیکن صرف بچنے میں ہی نہیں رہنا، ساتھ یہ محنت بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے جنت، جسے رب کی رضا کا مقام کہتے ہیں، وہ حاصل کر کے رہنی ہے. اگر اس کی ناراضگی سے بچتے رہیں گے تو پھر دوسری بات یہی ہے کہ اس کی رضامندی کے حصول کی محنت میں لگے رہیں. آج کا سبق اس محنت کے لیے جو ضروری چیز ہے کہ انسان کمزور ہے، دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اندر نفس بھی ہے، تو کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات. غلطی بڑی ہو یا چھوٹی، کر کے بے فکر نہیں ہو جانا. یہ فکر چلتی رہنی چاہیے کہ ہمیں جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے. کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو تو پھر توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، پھر رب کی جناب میں رونے دھونے اور معافیاں مانگنے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج پھر یاد جانی، اللہ توفیق دے مجھے. یہ توبہ ہوتی ہے، اس میں یہی ضروری نہیں کہ کوئی غلطی ہو تو تب توبہ کروں. توبہ جس کے لیے کلمہ استغفار ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، چھوٹا سا کلمہ ہے. اسے پوری توجہ سے دل کی کہ میں رب سے معافیاں مانگ رہا ہوں، یہ کوئی مذاق نہیں. جی اپنے برابر والے سے معافی مانگنا کچھ ذرا آسانی ہوتی ہے، لیکن اپنے سے نیچے سے معافی مانگنی پڑے تو یہ بھی پرابلم ہے بڑی. بندہ بڑا بےعزتی محسوس کرتا ہے اپنی. اور اگر اپنے سے اوپر سے معافی مانگنی پڑے تو وہاں تو ایک ڈر کی کیفیت، پتہ نہیں معافی لبدی ہے کہ نہیں لبدی. جی یہاں چونکہ معافی مانگنی ہے رب سے جنت کے حصول کے لیے، یہ گناہ ہو نہ ہو، یہ معافی چلتی رہنی چاہیے.
اس لیے کہ جو میری توبہ ہے وہ توبہ نصوح ہونی چاہیے، ایسے ظاہری لفظ نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پیا کیتا، نہ اندر کی توجہ، نہ کوئی آئندہ کے لیے اپنے آپ کو روکنے کے جذبے، جو غلط کام کیا ہے۔ تو توبہ نصوح کرنی ہوتی ہے۔ نصوح ایک لفظ ہے جو ناصح کا جمع کا صیغہ جو مبالغے میں استعمال ہوتا ہے۔ فعول کے وزن پہ، جیسے شکور، غفور، بہت شکر کرنے والا، بہت معاف کرنے والا، یہ مبالغہ ہوتا ہے۔ صبور، بہت صبر کرنے والا، صابر کی ہوتا ہے، یہ مبالغے کا صیغہ۔ اسی طرح ناصح کا صیغہ مبالغے کا نصوح، بہت زیادہ اخلاص والی توبہ، بڑے اخلاص والی۔ اخلاص کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو میں جنت کے حصول کے لیے کر رہا ہوں اس کے لیے بھی رب سے معافیاں مانگتا رہوں، یا اللہ کو کمی کوتاہی ہوئے تو معاف کری، قبول کری، وہاں یہ توبہ چلتی رہنی چاہیے۔ کبھی یہ وہم نہ پڑے کہ میں بڑیاں توبہ کرنا تو میں بڑیاں نمازاں پڑھنا، جب ذرا یہ خیال آئے تو پھر توبہ اور تیز ہو جانی چاہیے، کیونکہ میں عبادت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑا خطرہ ہے۔ نصوح یہ ہے کہ اتنی خالص توبہ کرو کہ اس خالص توبہ میں مجھے دوران نیکی بھی توبہ مانگنے کا ایک سلسلہ چلتا رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی توبہ نصوح کا حصہ ہے۔ آگے اس کو چلانے کے لیے جو ایک جذبہ ہوتا ہے اندر ضروری، وہ یہ ہوتا ہے کہ جس گناہ یا جس غلطی کے مجھے احساس ہوا تو میں نے رب سے معافیاں مانگنی شروع کی، اس غلطی کو بھی یاد رہنا چاہیے ساتھ ساتھ، اوہو میں نے یہ کیا تھا، اب نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ یہ آئے، پچھلی یاد آئے، ساتھ یہ آئے، اب نہیں ہونا چاہیے، اب نہیں ہونے دوں گا میں، یہ اندر دہائی چلتی رہے۔ اسے کہتے ہیں توبہ نصوح۔ بعض اہل دل کہتے ہیں اس میں کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جب پچھلی غلطی یاد آئے، اگلی محنت جاری رکھتے ہوئے، تو جیسے اس وقت میں نے رو رو کر معافیاں مانگی تھی، پھر میرے آنسو چل جانے چاہیے۔ اس پچھلی غلطی کی یاد اور توبہ کی یاد میں پھر آنسو نکل آئیں تاکہ رب کی رحمتیں ہو جائیں۔ یہ کوئی کسر رہندی ہے تو اللہ معاف کر دے، یہ جذبہ چلتے رہنا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں توبہ نصوح۔ یہ تو اپنے آپ سے باتیں، اسی طرح یہ باتیں ان لوگوں سے بھی جاری رہنی چاہیے جو ان غلطیوں میں نظر آتے ہیں آپ کو، جو غلطی آپ نے کی تھی، کیونکہ یہ تو نصیحت نصوح، اپنے آپ کو بھی نصیحت کرنی ہے، اور نصوح بہت زیادہ نصیحت کرنے والے کا مطلب یہ کہ جدھر یہ غلطی نظر آئے، کوئی کرتا نظر آئے، علم میں آئے، تو اس کو سمجھانے میں لگ جائیے، نہ بھائی نہ، منزل کھوٹی نہ کر، اپنے آپ کو جہنم دا ایندھن نہ بڑھا، سچی توبہ کر، رب کو معافیاں منگن والا بن، وہ بڑیاں رحمتاں ہون گیاں نہیں تے بڑیاں سونیاں جنتاں تے باغات تے بڑے سونے محل تے بڑیاں سونیاں بیویاں ملن گیاں نہیں اتنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسروں کو بھی نصیحت کرے اور اپنے آپ کو بھی، لیکن دوسروں کو نصیحت کرتے ہوئے کچھ میں بھی آنے لگتی ہے، اپنی فکر کم ہو جاتی ہے۔
نسو یہ ہے کہ اپنی فکر بھی غالب رہے اور چلتی رہے، اور دوسروں کو سمجھانے اور نصیحت کرنے کا جذبہ بھی مسلسل رہنا چاہیے اور غالب رہنا چاہیے. یہ ہے توبہ نسو. سبحان اللہ. رب سے رو رو کر معافی مانگنے کا سلسلہ غلطی کر کے ہی نہیں، نیکیاں کر کے بھی چلتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ. جی استغفر اللہ، یہ چلتے رہنا چاہیے. الحمدللہ. ادھر سے توجہ ہٹنے نہ پائے معافی مانگنے سے، معافی چلتی رہنے چاہیے. کل بھی میں نے سورہ نصر کا تذکرہ کیا تھا کہ فتح کے باوجود اللہ کہتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. جی قرآن مجید میں ایک اور جگہ باقاعدہ پیغمبر کریم کو لفظ قل کے ساتھ، لفظ قل سے جو حکم ہوتے ہیں میرے مرشد کو، وہ تو اس طرح ہوتے ہیں. بعض اوقات ایک حکم کے انداز میں بات کی گئی، رب نے حکم کے انداز میں ہی کرنی ہے، لیکن وہ ایک ترغیب ہوتی ہے، یہ ہونا چاہیے اور یہ کرتے رہا کرو. ایک فائدے کی بات بتائی جا رہی ہے، اسے ترغیب کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نیکی کرتے کرتے معافی مانگتے رہنا، اس کو کہتے ہیں ترہیب، ڈراتے رہنا. یہ نیکیاں جڑیاں دو دن بھی چلتی ہیں پتہ نہیں اگوں رہنیاں نہیں کہ نہیں رہنیاں، رب کو معافیاں مانگتا رہو تاکہ یہ نیکی چلتی رہے. سبحان اللہ. یہ سب انداز ہوتے ہیں سمجھانے کے، لیکن جب کل سے کوئی لفظ آتا ہے تو یہ تو باقاعدہ ایک حکم ہوتا ہے، اور حکم بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہو صرف اس لیے نہیں، جتنے ایمان والے دنیا میں سننے گننے والے ہیں، جس تک یہ کل والا حکم پہنچے ان سب کے لیے یہ ہوتا ہے. اسی آسان لفظوں میں اہل علم کہتے ہیں کل سے قانون بیان کیا جاتا ہے. یہاں بات نہیں ہوتی، یہ قانون خداوندی ہوتی ہے. جیسے کل میں قاف ہے، اسی طرح قانون میں بھی قاف ہے، دو نقطیاں شروع میں. تو کل سے قانون بیان ہوتے ہیں جو سب کو ماننے ہوتے ہیں. کوئی مومن اسے مانے بغیر گزارا نہیں کر سکتا. قل هو اللہ احد، یہ کل. کون ہے جو نہ مانے تو مسلمان ہو؟ سب کو ماننا، یہ قانون ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے او ہوئی اللہ کلائے. جی سبحان اللہ. باقی سب جوڑے جوڑے، جوڑے بغیر گزارا نہیں. کوئی جوڑا چاہیے، بیوی ہو، دوست ہو، اولاد ہو، بچہ ہو ساتھ چلنے والا، وغیرہ وغیرہ گنتے جائیے. قل هو اللہ احد، جی اعلان کیجیے میرا پیغمبر. سبحان اللہ. جیسے حضرت ابراہیم کو فرمایا تھا نا، یہ قل میں وہ انداز ہوتا ہے. اذن فی الناس بالحج، بیت اللہ کول کھلو گے، اذن فی الناس بالحج. جی یہ جو ہماری نمازوں کے لیے بلایا جاتا ہے اس کو اذان اسی لیے کہتے ہیں. جی اذن فی الناس بالحج، جی اونچی آواز میں لوگوں میں حج میں آنے کا حکم دیجیے، درخواست کیجیے لوگوں کو.
اوے حج دے موسم وچ اللہ دے گھر ول آیا کرو اے سبحان اللہ. آپ اعلان کریں میں اللہ یقین دلاتا ہوں یہ آواز صدا بصحرا ثابت نہیں ہوگی. یا تو کر رجالا علی کل ضامری یاتین من کل فج عمیق. سبحان اللہ. لیشہدوا منافع لہم. سبحان اللہ. آپ بلائیے میں اللہ اپنی طاقت دے نال پوری کائنات ارضی وچوں حاجی کھچ لیا ہوں گا. سبحان اللہ. نسدے بھی بندے آ رہے ہون گے, سواریاں تے بھی آ رہے ہون گے, جہازاں تے بھی آ رہے ہون گے, گڈیاں تے بھی آ رہے ہون گے. جی 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 دوران میں ہر طرف سے آنے والے آنے لگ جائیں گے. جی میں نرا کھچ کے ہی نہیں لیا لگا, میں انہوں نے اتنے آن ودے اتنے انہوں ودے منافعوں دے ڈھیر بھی لا دیاں گا. انسان منافع کی طرف بھاگتا ہے نا, تو لیشہدوا منافع لہم میں ان کے لیے ان کے منافع کے ڈھیر لگا دوں گا. اوے حاجیو ساری زندگی توبہ کر دیا رہنا ہوندا ہے, پھر بھی خطرہ لگیا رہندا ہے پتہ نہیں توبہ قبول بھی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی. لیشہدوا منافع لہم میں اللہ وعدہ کرتا ہوں اپنے پیغمبر کی زبان سے جو کوئی یہاں حج کرنے آئے گا خالص میرے دربار میں حاضری دینے کے لیے آئے گا, میں وہ گناہ انج معاف کر دیاں گا جس طرح ماں دے پیٹ جو صاف پیدا ہویا سی. کوئی گناہ نہیں. ایک اتنا بڑا منافع تو یہ دوں گا. سبحان اللہ. منافع کی لائنیں لگ جائیں گی, مرشد سکھانے لگیں گے. اوے حاجیو جدوں اجتے آنا جدوں پہلی نگاہ بیت اللہ تے پوے تے اوتھے ہی رب دے سوالی بن جایا کرو. سبحان اللہ. جڑا پہلی نگاہ سوالی بن جائے گا اور جو منگے گا میں دیاں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی 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 اے میرا گھر ہے. میں کسی گھر سے قید نہیں نہ ہو سکتا, غیر محدود ذات ہے دی, لیکن میں اس 4 دیواری عمارت کو تمہارے نفع کے لیے یہ نام دے دوں گا کہ یہ بیت اللہ. سبحان اللہ. میں اللہ کا گھر ہے, جڑا میرے گھر آوے وہ میرا مہمان. جی اگر تیرے گھر کو آئے تو مہمان ہوتا ہے, تو جو میرے گھر آئے گا وہ میرا مہمان. سبحان اللہ. جی ہر بندہ اپنے مہمانوں کی خاطر ہی نکلتا ہے کہ مہمانوں نظر آوے ساڈا میزبان کھاندا پیندا بندہ ہے. جی آپ پاویں دے کھانے کدی کھادے نہ ہون, جس دن مہمان آوے کو سونے کھانے کو اچھے کھانے ایک عزت دی زندگی نظر آوے اگلے نو. جی سبحان اللہ. یہ جو نہیں کہ بھوکھا بندہ لگے انہوں نہ, مہمان دیا عزتاں اودیاں خاطراں
اوے میرے گھر آن والے ہو میں اللہ تہاڈیاں خاطراں کراں گا. ویکھو نا اس تو وڈی خاطر اور کی ہو سکتی ہے کہ اس گھر نو بنان ودا ہے ابراہیم و اسماعیل جس پتھر تے چڑھ کے اتے اٹا لاندے رہے نے تے گارے دیندے رہے نے. میں اس پتھر نو بھی ایڈا برکتاں والا بنا دیاں گا جڑا اس پتھر دے کول 2 رکعتاں پڑھ کے سبحان اللہ میرے کو منگے گا میں وہ تے اپنی رحمتاں دی بارش وسا دیا گا. سبحان اللہ. اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی آتے 2 رکعتاں پڑھ کے میرے کو منگو گے تو بڑیا موجاں لا دیا گا. چھوڑیے یہ بات تو لمبی ہو جائے گی یہ تو ختم ہی نہیں ہونی. کہنا یہ چاہتا تھا کہ جیسے وہاں ایک حکم ہے اللہ کہتے ہیں پورا میں کراں گا منہ تو کڈ. یہ قل میں بھی یہی ہوتا ہے. قل اس حکم کو کہتے ہیں جسے اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا پیغمبر زبان جو تو کٹ پوری دنیا نو منوان دا ٹھیکہ میرا ہے. اے بڑی وڈی میری نعمت سمجھ آنی کہ اللہ کلا ہے اور کوئی کلا نہیں رہ سکتا. وہ کلا حاجت روا ہے وہ کلا مشکل کشا ہے وہ کلا معبود ہے وہ کلا ہمیشہ زندہ ہے وہ کلا سب دیاں پکاراں سنن والا ہے. دی اے سمجھ بہت بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ. تو اعلان کر میں خوش قسمت لوگاں دے دل دماغ چ وڑ دیاں گا. وہ بے دہائیاں پان گے سن گن آکھن گے تے چلا ہو گیا یار ویلے کوئی رولا نہیں. سن گن والے جاہل تے چلا ہو گیا یار ویلے کوئی دوائی پائی رکھتا ہے. لیکن میں ان کو احساس دلا دیتا ہوں اے دولت سب تو وڈی جے کائنات دی جڑی میں اپنی کتاباں تے اپنی پیغمبراں دے ذریعے بھیجنا وا. اے چھوٹی گل نہیں جے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی قل نہ لو قانون بیان ہوندے نے جڑے قانون اللہ نے منوانے ہوندے نے لوگاں کولوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے جی میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ توبہ نصوح کرو. اے منہ چوں نکلن والی او استغفار ہونی چاہیے. تواڈے منہ چوں نکلے تے جیڑا سنے او بھی توبہ توبہ کرن لگ پوے. آخری بات توبہ نصوح کے متعلق منہ تواڈے چوں نکلے تسی معافی منگدے پے ہو رب کولوں اس میں اتنا خلوص ہونا چاہیے اس میں اتنا سچا جذبہ ہونا چاہیے اس میں اتنا عشق ہونا چاہیے اس میں رب کا اتنا ڈر ہونا چاہیے اس میں رب کا اتنا خوف ہونا چاہیے. وہ آواز کم دی جس بھی مومن نو کن وچ پوے وہ بھی رو رو کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ بھی معافیاں منگن لگ پوے. اے تواڈی توبہ تواڈے اپنے وتے بھی خیر بن جائے تے دوجے وتے بھی خیر بن جائے. توبۃ نصوحا. او ایمان والے ہو میں اللہ دے سامنے ہر ویلے سچی توبہ وچ لگے رہیا کرو. سبحان اللہ. پیغمبر سونے نو بھی اللہ کول نال جتوں گل چلی سی اے توبہ چ لگا رہنا. قل رب اغفر قل میرا پیغمبر قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آخدا رویا کر قل تکرار امر میں کہندا رویا کر آخدا رویا کر. اے زندگی دے ساواں دے نال جڑ کے رہنی چاہیے گل
جس طرح سا چلتا رہے دی جسمانی زندگی رہندی ہے انجے ایمانی زندگی نو چلان وتے آباد رکھن وتے باقی رکھن وتے ضروری ہے قل رب اغفر آخدا رویا کر میرا ربا منو معافیاں عنایت فرما آخدا رویا کر میرا ربا میرے اوتے رحم کردا رہی سبحان اللہ انت خیر الراحمین تیرے کو سانو یہ ہوئی توفیق امیدہ نے تو ہے جو ساری رحمہ والے تو بہت ہی خیر والا رحم کرنے والا ہے تیرے کو خیروں دے خزانے نے تیرے کو رحمتہ دیا لینا نے قل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین کہندہ رویا کر میرا محبوب اے میرا رب منو معاف کر دے رہو اے میرا رب میرے ہوتے اپنی رحمتاں کر دے رہو سبحان اللہ ایسے طرح ہی توبو الاللہ توبتا نصوحا او ایمان والے ہو میں اللہ پاس دھیان کر کے اے ضرور رکھیا کرو جتھے رزق منگ دے ہو منگو حق ہے توڑا جتھے اولاداں منگ دے ہو منگو حق ہے توڑا جتھے عزتاں منگ دے ہو منگو حق ہے توڑا جتھے صحتاں منگ دے ہو منگو حق ہے توڑا جتھے اس دنیا دی زندگی جڑا مستقل امتحان ہے جتھے اے دے وچوں میرے کو سرخرویاں منگ دے ہو منگو خیر ہے اجازت ہے منو مانگے تے چنگے لگ دے نے منگل والے منو بڑے چنگے لگ دے نے جڑے میرے کو منگ دے ہون تے جڑا میرے کو بھی منگے کسی اور کو بھی منگے اس تو برا بھی منو پھر کوئی نہیں لگتا سبحان اللہ مانگتے رہو میرے سبحان اللہ اہل علم کہتے ہیں اور قرآن کے مطالعے سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے جن نے رب کو منگنے اولاد او دعا منگنا چاہتا ہے جڑی 100% قبول ہوئے تمنا ہے نا مال منگنے او دعا کرنا چاہتا ہے جڑی 100% تو بھی اونچی قبول ہوئے عزتاں منگدیاں خیراں منگدیاں مال دیاں وسعتاں منگدیاں اولاد دیاں اطاعتاں منگدیاں جی جس نے دعا او بنانا چاہتے ہو جڑی 100% قبول ہوئے انہوں مکایا ایتھے کرو اللہ منو معاف کر انہاں دعاواں دا حصہ بنایا کرو اپنے وتے معافیاں منگنا کیونکہ دعا جڑے گناہگار نے جنہاں دے رزق حرام دے نے انہوں نے تو قبول ہی نہیں ہونی جنہاں مرضی چیختے رہو لہذا دعا مانگنے والوں کو اپنی دعا اگر مقبول بنانی ہے تو انہیں ان دعاؤں کا آخری حصہ اور لازمی حصہ یہ بنانا چاہیے اغفر وارحم سبحان اللہ یہ دعائیں مقبول دعائیں ہوں گی جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے بیمار بڑی تکلیف جی گھر والے تنگ پہ کے چک کے پنڈو باہر چھڈ آئے کدھرے ایتھے رہا تو سب بیمار ہو جائیں گے اسی ایسا جو کہ جس زمانہ درندے نال حرکت ہے نا پھر ڈاکٹر بھی مشورے دے لگ پہ یہ وکھرا رکھیو وکھرے پہ کرتے ہیں
اتنے بھی کوئی انجے دے ظالم ڈاکٹر ہون گے حکیم ہون گے وہ جا کے کرو باہر کرے چھڈ آئے ایک بیوی نے حوصلہ کیتا اور نال گیا نہیں کیا میں نال ہی رہنا ہے میں نہیں چھڈنا جی اللہ بیویاں بھی انجے دیاں دے جڑے نال زندگی نبھان دے جذبے نال سرشار ہون ہر حال وچ نال سکھی رہن تے ہسدیاں رہن اللہ انہیاں بیویاں نے عطا فرمائے مومناں نو یہ پچھلے سبق میں تذکرہ آیا تھا قانتات دن تائبات دن عابدات دن سائحات دن وہاں یہ جو لفظ ہے نا سائحات یہ کیا معنی ہے اس کا سائے تو سیاح سے ہے جڑے پھردے رہندے نے بندے پہاڑ ویکھن گئے نے جی مری ویکھن گئے نے جی عیاشیاں دا سامان سواد ویکھن گئے نے جی فلاں جگہ ویکھن گئے نے جی انجی ویلا پیا پھرنا جانورار انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ کہتے ہیں جی دل کردہ دے نا پھرن ٹرن تے باہر جان تے کدی کدی تازہ ہوا لین دے تے انہاں جذبیاں نال جایا کرو کہ جڑیاں قوماں تباہ ہوئیاں نے انہاں دے کھنڈر ویکھیا کرو تاکہ ڈر پیدا ہوئے کہ نب دے نافرمانہ ہوتے کنج عذاب نازل ہوندہ ہے بستی تباہ ہوئی یہ پوری جی اس نقطہ نظر نال سفر کرنا ہے کسی حد تک جائز ہے سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبۃ المکذبین چلو پھر زمین میں دیکھو قوم عاد کے کیسے کھنڈرات نشام ہوئی کوئی کو نہیں رہ گئے قوم نوح کدھر گئی کوئی نظر ہی نہیں رہ گئی جی یہ سوچا کرو ان علاقوں میں جایا کرو رب سے معافیاں مانگا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ جن عملوں کے ساتھ معافی جڑ جائے نا رب کو منگنا وہ عمل بڑے اچھے ہوندے رہندے ہیں جی سبحان اللہ سبحان اللہ دی باہر چھڈ ہے بیوی نال بیچاری خدمت کر دی جن نہیں کر سکتی ہے نال نباہ کرنے والی بیوی انہوں کو کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی بیمار بندہ سے غصہ آیا میں تینوں 40 سوٹیاں ماراں گا کی کرتی رہنی ہے تو غصے جا کے وقت گزرتا رہا جسے تنگ پہ نا بڑے بے باہ تے رب نال رو رو کے گلاں کر لگ پے سبحان اللہ اہل علم اور اہل دل کہتے ہیں جب بیماری کی انتہا ہو جائے تو پھر یہ دعا مانگنی چاہیے رب سے جی سبحان اللہ رب انی مسنی الضر اے میرا پروردگار یہ دکھ میرے اتنے غالب آ گیا ہے انہیں تنگ کر لیا منو یہ چمڑ گیا منو جنہوں پنجابی دی کہتے ہیں رب انی مسنی الضر اے میرا رب منو یہ دکھ نو چمڑ گیا ہی ہوں لیندہ نہیں میرے مگروں یہ تاں ہی لے سکتا ہے انت ارحم الراحمین یہ تو اپنی رحمتہ شامل کر دیتے ہیں فاستجبنا لہو جی معافی کا انداز آنا چاہیے جی یہ رحم کا مطلب ہوتا ہے معافی دے دے کوئی ہے غلط ہے معافیاں دے دے رحم کر دے یہ میرا کوئی قصور ہے رب انی مسنی الضر اے میرا رب منو بڑی تکلیف جمڑ گئی ہے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ مجھے یوں خوشبو آتی ہے کہ منگل والا رحمت منگدا نہیں پیا جی کیا خوبصورت انداز ہے یہ نہیں کہتے پہ ارحمنی جی یہ پہلے کوئی نہیں رب انی مسنی الضر اے میرا رب منو مصیبت چمبڑ گئی ہے
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ تے ڈبدیاں نوں تارن والے تیریاں رحمتاں نال ہی تردے ہوندے نہیں، بیماریاں کو جان چھڑان والے تیریاں رحمتاں نال ہی جان چھڑاندے نہیں۔ انت ارحم الراحمین، تو سب تو وڈا رحم کرنے والا ہے۔ کیا یہ اندر ایک اپنی معافی کا جذبہ، رحمتیں مانگی جا رہی ہیں، یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دعا جو ہر نمازی کو آخر میں بتائی گئی ہے کہ یہ دعا کیا کرو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، سبحان اللہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرا رب منو نمازاں قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، تے میری اولاد نو بھی ایسے ہی آرے لا دے۔ وہ بھی یہی کام کرتے ہون جس نے چھڑ کے گئے سن بیت اللہ دے کول، رب دا حکم آیا چھڑ دینا تے جا، میں جانا تے جانن، تے باہر آ میں تے تو گلاں کریے، نکلے تو سبحان اللہ، وکھریاں گلاں کریے ذرا۔ انسان ہے، رب دے حکم دی تعمیل دی دیر تے نہیں لائی، لیکن جس نے جاندے سن نہ پہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میرا اللہ کدی کوئی باپ انج کر سکتا ہے کہ اپنی معصوم اولاد نو جنگلاں دے حوالے کر جائے جتھے نہ کھان نو کچھ ہوئے، نہ پین نو کچھ ہوئے، نہ کوئی نال سکھی تے دکھی کوئی ہے ہی نہیں شاید ہے، پر تیرا حکم ہے، میں تیرے حکماں دی تعمیل کر چلے آواں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا ایک نسخہ ہے۔ جدو پہ بندے نو ہوئے نا قبول نہیں پی ہوندی تے ادو سبحان اللہ رب دے او حکم دی منن لگ پوے جڑے اج تک اوکھے پہ لگدے سن تے مندا نہیں سی پیا۔ نمازاں نو رب دا حکم تے مندا ہے پر پالتنا پڑھدا کوئی نہیں پیا، زکاتاں نو رب دا حکم تے مندا ہے پر دیندا کوئی نہیں پیا پالتنا۔ جی سبحان اللہ۔ قرآن دی بصیرتوں تو بغیر علم نہیں، سنتا مولویوں کو آدھا جی جی تے کردا ہے پر عمل کوئی نہیں۔ زندگی نے کھپا ایسا لیا کہ مشکل ہو گیا عمل کرنا ہے نا چیزوں تے۔ جی 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 جے رب کو منوانا ہی نہ، جے دعاواں قبول کرنیاں نہیں تے جڑے عمل اوکھے لگدے نہیں او کر گزر، انشاءاللہ دعاواں قبول ہی قبول۔ تو یہ بھی خلیل اللہ پہ کہنے نا، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ سونا میں تے جنگلاں میں چھڑ چلیا، ایک امید ہے خیر دی سبحان اللہ، ایک امید میری باقی ہے اللہ سونا کہ میں جنگلاں میں تے چھڑ چلیا ہوں، پر منو جڑا دسیا ہی اے جتے چھڑ چلی ایتھے میں اللہ نے اپنا گھر بنانا ہے جتوں پوری دنیا تو حاجی آیا کرن گے نہیں۔ سبحان اللہ جی میرا مولا سونا جڑا منو یہ دسیا ہی کہ ایتھے تیرا گھر بنے گا، اس گھر وچ سجدے کرنے والے سچے سجدے کرن گے، منو تسلی ہے میں کسی پیر دے دربار تے نہیں چھڑ چلیا کہ اتھے چوہا ہی بنا سڑن سر تے خول چاڑ کے لوہے دا نہ۔ سبحان اللہ۔ میں کسی ظالم چودھری دے
بوئے اتنے نہیں چھڑ چلیا کہ جڑا انہوں ساری زندگی ذلیل کرتا رہے. تسلی منو ہے اس جنگل وچ میں اوتھے چھڑ چلیا عند بیتک المحرم. سبحان اللہ. تیرے گھر کو چھڑ چلے ہاں جی. سبحان اللہ. کسی نشئی تے گھر تو چھڑ جدا انہیں نشئی بنا سڑنا سی. کسی غیر اللہ دے مانگت تے گھر کے چھڑ جدا انہیں غیر اللہ دا مانگت بنا لینا سی. کسی جواری دے گھر کے چھڑ جا پھر یہی امید کی جا سکتی ہے کہ جواری بن جائے گا ودیا تے کامل. جی ایک منو امید ہے میں تیرے گھر تے چھڑ چلیا ہاں تو جدوں واپس آواں گا میرے گھر والے نمازی بن گئے ہون گے. جی اے میرا اللہ ایتھے چھڑ چلے امید ہے کہ لیقیم الصلاۃ. ہاں ایک درخواست میری ہے ای ربا لوگاں دے دل پھیر دے ایتھے بستی بن جائے. کل ہی میری بیوی تے میرا پتر ہی نہ ایتھے رہے ایتھے لوگاں دے دل پھیر بیت اللہ بھی بنا دے رہی مرضیاں لیکن میری درخواست دی ایتھے کو بستی چھوٹی جی نہیں بنا دے تاکہ میرے گھر والے کوئی مانوس کسی نال گلاں کسی نال رل مل لینا ایک بستی بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایتھے اور تے شے ہے کوئی نہیں. ہاں میری درخواست ہے وارزقہم من الثمرات. اللہ انہوں پھلا تو رزق دئی. یہ تو پھلا نہیں رونقاں لا دے. سبحان اللہ. کیا کہنے یہ بھی اچھی دعاؤں کی ایک شناخت ہوتی ہے. مقبول دعاؤں کی یہ بھی ایک شناخت ہوتی ہے. کوئی چھوٹے موٹے بندے کو تو بندہ منگتا نہیں پیا رب کو منگتا ہے تو پھر وہ شے وہ منگے جڑا رب نو دین دا سواد بھی کوئی آوے. چھوٹیاں چھوٹیاں میرے پتر پہ منگنے نہیں تیاں بیاں منگنیاں یہ کی ہویا. منگنا ہے تو ذریت طیبہ منگیا کرو چھوٹی شے نہ منگیا کرو. سبحان. حضرت زکریا نے طیبہ اولاد منگی سی نا. رب حبلی میرا پتر نہیں مل لدن کا ذریتن طیبہ. ودیا شے منگیا کرو اونچی شے منگیا کرو. حضرت ابراہیم بھی پھلا چ رزق. رسول اللہ بھی اس دعا دی شناخت کردیاں فرماندے ہوندے سن اور رب کو جنت منگو تو نجی جنت نہ منگیا کرو جنت الفردوس منگیا کرو. رب کو منگنی ہے کوئی چھوٹی جنی شاید ہے نہیں نا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی توبہ کر لگیا جی میرے کو کوئی منگنا جائے تو نکی جنی توبہ نہیں ہونی چاہیے. توبۃ نصوحا تو بہت بڑی خالص ہونی چاہیے. جی نصیحتاں نال نال اپنے واسطے بھی چلدیاں ہون لوگاں واسطے بھی چلدیاں پی ہون اپنی بھی استغفار چلدی ہوئے لوگاں نو بھی استغفار دی تلقین کرتا ہوئے. انہوں کہتے ہیں توبۃ النصوح. جی ایک قول ہے اس کی توبۃ النصوح کی تفسیر میں اچھا لگا تھا مجھے لیکن اصل تو یہی بات لگتی ہے جو میں دعائی دے رہا ہوں. لیکن ایک بڑا خوبصورت قول ہے اس میں حسن ایک موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نسو نہیں یہ نسو ہے. نون پہ زبر نہیں نون پہ پیش ہے. نسو کیا ہے یہ اس کا مادہ نسحنی نسح ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی کپڑے کو ایک کاریگر پورا صحیح لباس سی دے. جس بندے کو جس سائز کا چاہیے اس کی جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ سب مہیا کر دے. اسے کہتے ہیں نسو. توبۃ نصوحا. انج دی توبہ منگیا کرو جڑی پوری تواڈے گناہاں تے فٹ آ جائے منو معافی کرن دا سواد آوے تانوں منگن دا سواد آوے.
جس طرح دردی پورا سونا لباس بناتا ہے انجے ہی توبہ نو بھی بڑا سونا لباس بنا کے اپنی زندگی اتنے چڑھا لیا کرو، لباس بنا لیا کرو، چلتا رہے خوبصورت لباس بنا کے۔ او ایمان والیو توبو الاللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوح کریا کرو، تھوڑی توبہ جنی سونی ہوئے گی ان ہی میں کرم کراں گا جی۔ اے تے ہوئے ہی ہوئے عصا، ادھر توبۃ نصوحا ادھر عصا جی۔ وہ تو بڑی یقینی گل ہونی چاہیے، عصا تو شاید والی گل ہے، عصا تو شاید کے لیے آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفسرین لکھتے ہیں اے جس طرح بادشاہ کو شاید دین لگ دینے نا تے بعض اوقات دے سڑ دینے انجے ہی آرڈر ہوتا دیو جی اینو، تو بعض اوقات تینوں خوش کر کے چھڈاں گے ہوئے تو وے تے صحیح کی ہوندا تیرے نال، تینوں خوش کر کے چھڈاں گے بابا۔ یہ اثار رب کا ہے جس کا میں نے یقینی، یہ میرا تیرا عصا نہیں جس کا میں نے شاید ہوتا ہے۔ عصا ربکم ان یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، یقینی نفع اور قبولیت یہ ہوگی کہ تمہیں ایسی جنات میں داخل کرے گا اللہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جی جی۔ اور ایک بہت بڑا انعام توبہ نصوح کی شکل میں ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بہت بڑا خوبصورت انعام جو تم سچی نصوح توبہ کرنے والوں کو ملے گا کہ تم جنت والے اس گروہ میں داخل ہوگے جنہوں نے جنت میں جانا ہے جی، جن کی آگے آگے میرا محبوب ہوگا محمد الرسول اللہ، تمہیں اس گروہ میں شامل کروں گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، جب میری اتنی رحمتیں دیکھیں گے تے نال پھر میرے کو منگن لگ پین گے، ربا جڑیاں روشنیاں پانیاں نہیں کدی بجھن نہ دئیے نا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، پھر آخر تے واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من عملک، ربنا اغفر لنا ذنوبنا جميعا برحمتک الواسعة من لدنک، ربنا اغفر لنا ذنوبنا جميعا مغفرة من عندك انك انت الغفور الرحيم انك انت التواب الرحيم، نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك من كل ذنب اذنبناه عمدا او خطأ سرا وعلانية ما اعلمه وما لا اعلمه، اغفر لنا ذنوبنا جميعا، ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا او اخطأنا، اغفر لنا ذنوبنا جميعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا۔ یا اللہ جڑیاں پیچھے بھولاں ہو گئیاں نے انہاں تے بھی مواخذے نہ کری، معافیاں دے دے، تو یا اللہ جی اگوں کو بھولاں ہون تے انہاں تے بھی مواخذے نہ کری، معافیاں دے دے۔ واغفر لنا واغفر لنا
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا انت مولانا اغفر لنا ذنوبنا جميعا وتوفنا مسلمین وتوفنا مسلمین وتوفنا مسلمین ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا توفنا مع الابرار ربنا توفنا مع الابرار اللہ انج دیاں معافیاں دے دے کہ جس لئے قیامت دل دن اٹھیے تیرے دربار جائیے تے اسی ابرار دیاں جماعتاں میں سانو واڑ دیں تے حصے دے دیں جنت دے داخلے انج ہی اپنی رحمتاں نال دے دیں ساڑے عملال ویکھ کے نہیں اپنی رحمتاں دے نال سب معافیاں دے کے سانو لے جا تے اٹھے پچھے بھی نہ سانو جنت دے داخلے دے دیں ارحمنا اغفر لنا اغفر لنا اهدنا عافنا ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مغنيا عن ذلة النظر الى غيرك انك انت الرزاق ذو القوة المتين یہ سونے پاک رزق دے دے کہ کسی اور ول تکن دی لوڑ ہی نہ رہ جائے تو داتا ہوئے میں مانگس ہوا تے موجہ لگی ہوں اپنی رحمتہ کر دے یا اللہ اے تو جس لے اٹھائیں گناہ تو انج پاک کر کے کہ تیرے کو جان تے پکا ٹھکا مسلمان بنے ہوا اپنی رحمتہ کر دے میرا اللہ سچا نمازی بنا دے سچے صدقے کرنے والا بنا دے سچی ہجرتاں کرنے والا بنا دے سچے جہادہ والا بنا دے اللہ کریم ساڑھے سفر اگر تیریاں عبادتہ تو شروع ہون تے شوق شہادت نال بھرے ہون اللہ سفر معافیاں اینیاں دے دے کہ ساڑھی جنت پکی ہو جائے برکتہ اینیاں دے دے کہ تیری رزق دیتے دیاں دعائیاں پاندے رویے اللہ سونا اپنی رحمتاں نال ایڈے سونے نمازی بنا دے کہ جنہاں دے تذکرے تو فرشتیاں دے سامنے فخر نال کردہ ہوئے ربنا یا ذا الجلال والاکرام تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين